السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفى، اما بعد، اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما۔ رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون۔ اللہ حکم الحاکمین کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ اس رب ذوالجلال نے ماہ مبارک یعنی رمضان المبارک کا مہینہ نصیب فرمایا اور حت الوسع اللہ تعالیٰ نے عمل کرنے کی بھی توفیق عطا فرمائی۔ دعا یہ ہے کہ اللہ حکم الحاکمین ان عبادات کو قبول فرمائے اور اللہ رب العزت نیکی کے ساتھ ساتھ اپنی غلطیوں اور کوتاہیوں کی اصلاح کی بھی توفیق عطا فرمائے۔ اور تیسری چیز یہ ہے کہ اللہ رب العزت کیے ہوئے اعمال قبول فرما لے، اور چوتھی چیز یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ان چیزوں پر استقامت نصیب فرما دے۔ چار چیزیں انتہائی ضروری ہیں۔ نمبر ایک، جو کام کیا یا آئندہ کوئی کام میسر آئے تو وہ اللہ کی توفیق سے ہے، اس نیکی کے موقع کو غنیمت جانتے ہوئے نیکی کی کوشش کرنا۔ نمبر دو، اپنی غلطیوں کی اصلاح کرنا، ان غلطیوں کو چھوڑ دینا۔ نمبر تین، یہ دعا کرنا کہ اللہ ہمارے نیک اعمال کو قبول فرما لے، رد نہ کر دے۔ اور چوتھی چیز، اللہ تعالی ہمیں استقامت نصیب فرما دے۔ رمضان المبارک کے اختتام کے بعد دوبارہ ہم اپنے روٹین کے معمولات کی طرف لوٹ رہے ہیں، اور اللہ تعالیٰ کے فضل و توفیق سے ہم نے آج روم کا آغاز کرنے کا ارادہ فرمایا، روم کے آغاز کا ارادہ کیا، اللہ تعالیٰ نے توفیق دی۔ چند باتیں خالد بھائی نے کی، کچھ گفتگو میں کروں گا انشاءاللہ العزیز مختصر، اور آپ تمام بہن بھائیوں کا آنا اللہ تعالیٰ قبول فرمائے۔ میں آج کی گفتگو میں صرف دو باتیں ذکر کروں گا انشاءاللہ، دونوں حقیقت میں ایک ہی موضوع کے ساتھ تعلق رکھتی ہیں۔ کسی بھی کام کے جو ہم کرنا چاہتے ہیں اس کے تین حصے ہوتے ہیں۔ ایک اس کا آغاز،
ایک اس کا درمیان اور ایک اس کا اختتام. ہر کام کے یہ 3 حصے ہوتے ہیں. تو ہمیں تعلیم یہ دی گئی ہے کہ کوئی بھی کام، وہ کام شرط یہ ہے کہ نیکی کا کام ہو، اللہ کی فرمانبرداری والا کام ہو، اس کا تعلق ہماری عبادات سے ہو، ہمارے معاملات کے ساتھ ہو، وہ کام جائز ہو، نیک کام ہو. اس کام کے آغاز میں 2 چیزیں ہمیشہ یاد رکھنی چاہیے. آغاز میں نمبر 1 تسمیہ، بسم اللہ الرحمن الرحیم. کیونکہ بسم اللہ حقیقت میں اللہ رب العزت کی مدد مانگنا ہے. بسم اللہ، بسم اللہ کے شروع میں جو با ہے، اس با کو استعانت کی کہتے ہیں، کہ ہم جس کام کا آغاز کر رہے ہیں اس میں اللہ رب العزت سے مدد مانگتے ہیں. اے اللہ، تو ہمیں اس کام کی توفیق عطا فرما، ہماری مدد فرما. یا پھر یہ باب برکت کے لیے ہے، اے اللہ، جس نیک کام کا ہم آغاز کر رہے ہیں، اے اللہ اس ہمارے کام میں برکتیں عطا فرما. اور کام کے آغاز میں تسمیہ کے بعد کلمہ تحمید ہوتا ہے. جیسے ہم گفتگو کا آغاز کرتے ہیں تو ہم کہتے ہیں الحمد للہ رب العالمین، یا ان الحمد للہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ. جو کلمہ تحمید ہے، در حقیقت جب کلمہ الحمد للہ کے ساتھ کسی کام کا آغاز کیا جائے تو وہ کام خیر و برکت والا ہوتا ہے. کل امر ذی بال لم یبدأ بحمد اللہ فہو اقطع او ابتر. جس کام کا آغاز الحمد للہ سے نہ کیا جائے یا تسمیہ سے نہ کیا جائے، بسم اللہ سے نہ کیا جائے، وہ کام بے برکت ہوتا ہے. لہذا کام کے آغاز میں بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنا اور اللہ کی حمد کرنا، الحمد للہ رب العالمین، تو اس سے اللہ کی مدد اور اللہ کی طرف سے اس کام میں خیر و برکت ہو. کام کا درمیان، جب کام کا آغاز کر دیا گیا تو اس کا معنی یہ نہیں ہے کہ اب اللہ کے ذکر کو بھول جائیں، بلکہ اس نیک کام میں جو جاری ہے اس کام میں دعا کرتے رہنا کہ اے اللہ ہمارے اس عمل کو قبول فرما لے. حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کا تذکرہ آتا ہے سورہ البقرہ آیت نمبر 127 میں کہ وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ. جب ابراہیم اور اسماعیل علیہ السلام دونوں بیت اللہ کی دیواریں کھڑی کر رہے تھے، بیت اللہ کی تعمیر کر رہے تھے، تو اس وقت ساتھ یہ دعا بھی کر رہے تھے ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، کہ اے اللہ ہمارے اس عمل کو قبول فرما لے، تو ہر
بات کو سننے والا ہے، ہر چیز کو جاننے والا ہے۔ اور تیسرا کام کے اختتام پر، تیسرا عمل جو کسی کام کے اختتام پر ہے، اس میں اللہ احکم الحاکمین کی کبریائی اور کلمہ شکر ادا کرنا، اللہ کی کبریائی کا کلمہ اور اللہ کے شکر کا کلمہ، کہ اللہ اکبر، کہ اے اللہ تو نے توفیق دی کہ یہ کام مکمل ہوا، اور اے اللہ تیرا شکر ہے۔ رمضان المبارک عظیم عبادت کا موقع، اللہ احکم الحاکمین نے اس کے اختتام پر یہ فرمایا کہ وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ، کہ اس رمضان المبارک کے روزوں کی گنتی کو پورا کرو، وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ، جس اللہ نے یہ کام کرنے کی توفیق عطا فرمائی اس کی کبریائی بیان کرو، وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ، اللہ کا شکر ادا کرو۔ یعنی کام مکمل ہوا تو اللہ کی کبریائی، اللہ کی بڑائی کو بیان کرنا اور اللہ کا شکر ادا کرنا، یہ تین کام ہمیں یاد رکھنے چاہیے۔ زندگی میں جو بھی نیک کام اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے، آغاز بسم اللہ اور الحمدللہ سے، کام کے درمیان میں اس کی قبولیت کی دعائیں، اور اختتام پر اللہ کی کبریائی اور اللہ رب العزت کے شکر کے کلمات ادا کرنا۔ یہ میری آج کی گفتگو کا پہلا نقطہ تھا، پہلی بات۔ اور دوسری بات، انسان زندگی میں جب کوئی بھی نیک کام کرتا ہے، اچھا کام کرتا ہے، آغاز جیسے میں نے پہلے بھی بیان کیا، اللہ رب العزت کی حمد و ثنا کے ساتھ، بسم اللہ کے ساتھ آغاز کرنا، اور اس کام کے درمیان میں دعائیں کرتے رہنا، قبولیت کی دعائیں، استقامت کی دعائیں۔ اب اس کام کا ہونا یا نہ ہونا یہ اللہ کو معلوم ہے۔ نیک کام کی خصوصیت ہی یہ ہے کہ وہ کام اگر ہو جائے تو یقیناً اللہ رب العزت سے اجر و ثواب بھی ملے گا، اور وہ کام بھی جس کو کرنا چاہا اللہ نے وہ مکمل کروا دیا۔ بعض اوقات وہ کام جو ہم کرنا چاہتے ہیں، کام اچھا ہے، لیکن اللہ کے ہاں وہ کام ہمارے مقدر نہیں تھا، وہ کام نہیں ہو سکا۔ تو ایسی صورت میں ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ دیکھیے نا، ایک کام ہم کرنا چاہتے ہیں لیکن وہ کام نہیں ہو سکا، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پھر تمہاری زبان پہ یہ کلمہ ہونا چاہیے۔ اگر کام نہیں ہو سکا تو پھر یہ زبان پہ کلمہ ہونا چاہیے، لیکن اگر کام ہو جائے تو پھر کیا ہے؟ الحمدللہ، اللہ اکبر، اے اللہ تیرا شکر ہے کہ تو نے یہ کام ہمیں نصیب فرما دیا۔ اگر کام نہیں ہوتا تو پھر یہ کہنا ہے قدر اللہ وما شاء فعل، قدر اللہ وما شاء فعل، کہ جو اللہ رب العزت نے مقدر میں
تقدیر میں اللہ نے ایسا ہی لکھا تھا. اللہ نے جو چاہا وہ ہوا، یعنی اللہ کی مشیت غالب ہے. جو اللہ نے چاہا وہی ہوا. وما تشاءون الا ان یشاء اللہ. ہم تو اس کام کی کوشش کرنے والے تھے، اللہ کو منظور نہیں تھا تو قدر اللہ وما شاء فعل. اللہ کی رضا پہ راضی رہنا، اللہ کے فیصلے کو دل و جان سے قبول کرنا، یہ کام ہمیں اختتام پہ کرنا چاہیے. اگر کام ہو جائے تو کرنا شکر ہے، اور اگر کام نہ ہو سکے تو پھر بھی اللہ کی رضا پہ راضی رہنا ہے. صحیح مسلم حدیث نمبر 6774. اسی حدیث میں ہمارے معاشرے میں پائی جانے والی ایک انتہائی یعنی غلطی کی اصلاح کی گئی ہے. وہ یہ ہے کہ جب ہمارا کوئی کام نہ ہو سکے، ہم کوشش کریں وہ کام نہ ہو سکے، تو ہماری زبان پہ یہ ہوتا ہے کہ اگر ہم یہ کر لیتے تو پھر یہ کام ضرور ہو جاتا. اگر کوئی اچھے نمبر نہ لے سکا تو پھر انسان کیا کہتا ہے کہ اگر میں محنت کر لیتا تو میرے نمبر اور اچھے آ جاتے. گاڑی لیٹ ہو گئی تو کہتا ہے کہ اگر میں ذرا پہلے چلا جاتا، سفر شروع کر دیتا تو میں وقت پہ پہنچ جاتا. یہ جو لفظ ہے عربی میں اس کے لیے لفظ بولا جاتا ہے لو. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر کام نہ ہو تو تم کہا کرو قدر اللہ وما شاء فعل. جو اللہ کی رضا، جو اللہ کا فیصلہ، میں اس پہ راضی ہوں. اللہ کا فیصلہ غالب، اللہ کی مشیت غالب ہے. لیکن یہ کہنا کہ اگر ایسا ہو جاتا تو پھر یوں ہوتا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر یہ کلمہ بولو گے تو تفتح عمل الشیطان. یہ جو اگر مگر کے لفظ بولنا ہے یہ شیطانی راستے کھولتا ہے. اللہ کی مدد سے انسان محروم ہوتا ہے، اللہ کی رضا پہ راضی نہیں رہتا، تو پھر وہ وسائل پہ اعتماد کرتا ہے. لہذا یہ لفظ نہیں بولنا چاہیے اگر یہ ہو جائے تو فلاں ہو جائے تو یہ نہیں، بلکہ قدر اللہ وما شاء فعل کہے. تو میں اپنی گفتگو کا یہی اختتام کرتا ہوں. اختتام پہ خلاصہ یہی کہ میری گفتگو کا عنوان یہ تھا کہ ہر نیکی کا کام، ظاہر ہے کہ غلطی سے، گناہ سے تو اللہ تعالیٰ محفوظ رکھے، بچائے. نیکی کا کام، اس کا آغاز بسم اللہ اور الحمدللہ سے، درمیان میں قبولیت کی دعائیں، اختتام پر اللہ کی کبریائی اور اللہ کے شکر کے کلمات ادا کرنا. اور اگر کام نہ ہو سکے تو پھر اللہ کی رضا پہ راضی رہتے ہوئے قدر اللہ وما شاء فعل کہنا کہ جو اللہ نے فیصلہ کیا، جو اللہ نے مقدر کیا وہی ہوا. اور کلمہ لو کہنے سے بچنا. لو کا معنی یہ ہے کہ اگر یہ کام ہوتا تو یہ ہو جاتا، اگر ایسا ہوتا تو نتیجہ یہ ہوتا. یہ کلمہ کہنے کی بجائے اللہ کی رضا پہ راضی رہنے والا کلمہ قدر اللہ وما شاء فعل کہنا چاہیے. اللہ کم الحاکمین سے دعا ہے کہ رب ذوالجلال ہماری آج کی گفتگو، آج کا میرے تمام بہن بھائی شریک ہونا، بیٹھنا، اللہ تعالیٰ قبول فرمائے، اور اللہ کم الحاکمین ہمیں توفیق عطا فرمائے کہ ہر کام میں ہم اس مالک کو یاد رکھیں، آغاز، درمیان اور انتہا میں اس اللہ کو کبھی نہ بھولیں. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. تو میں آج کفارہ مجلس کی دعا بھی پڑھ لیتا ہوں. اللہ کم الحاکمین قبول فرمائے، اور اللہ کم الحاکمین مزید ہمیں جو ہے وہ ہمت دے کہ ہم اس سیشن کو جو آج رمضان المبارک کے بعد شروع ہوا، اللہ تعالیٰ خیر و عافیت کے ساتھ جاری و ساری رکھے.
سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک۔ انشاءاللہ آئندہ سوموار سے کلاسوں کا بھی آغاز ہوگا۔ یہ چند دن ہیں، بدھ اور جمعرات، اس میں روٹین کے مطابق انشاءاللہ درس ہوگا، لیکن آئندہ سوموار سے انشاءاللہ کلاسوں کا بھی آغاز ہو جائے گا۔ میں اس کے لیے یاد دہانی کا ایک میسج انشاءاللہ کل کر دوں گا۔ جزاکم اللہ خیر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔